السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ سننے والے ہیں وہ ہے میں نماز کیوں پڑھوں۔ نماز کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا کہ آج میں نے شروع کیا، آنے والے دنوں میں بھی، آنے والے ہفتوں میں بھی نماز کے جتنے بھی اہم مسائل ہیں اور نماز کو لے کر نماز کا جو صحیح طریقہ کیا ہے، اور پھر اسی طرح نماز میں خشوع اور خضوع کیسے آتی ہے، کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اور نماز میں پڑھی جانے والی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آج اس آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو بڑے اہم عنوانات ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو بہرحال آج نماز کے تعلق سے کہ میں نماز کیوں پڑھوں۔ آج دیکھیے ہمارے ماحول میں نماز ایک ایسی عبادت بن گئی ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مشکل، سب سے زیادہ بوجھ سمجھتا ہے مسلمان، سب سے زیادہ مصیبت والی چیز اگر کسی کو سمجھتا ہے تو وہ نماز کو سمجھتا ہے۔ اس لیے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے بہت کم ملتے ہیں، ہم لوگوں کو بہت کم ملتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں جمعہ کی نماز پڑھنے والے بہت سارے ملتے ہیں۔ آج ہمارے مساجد میں اگر ہم دیکھیں گے تو جمعہ کے دن کتنے لوگ ہوتے ہیں، مسجد میں جگہ نہیں رہتی، اور کیا ہے جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلتے ہیں تو کتنے لوگ نکلتے ہیں باہر، لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عام دنوں میں وہ بھیڑ نہیں نظر آتی، وہ لوگ، وہ مجمع نہیں نظر آتا جو جمعہ میں نظر آتا ہے۔ پھر اسی طرح عام دنوں میں بھی کیا ہے، کچھ لوگ اپنے لیے کچھ نمازیں خاص کر کے رکھ لیا، خاص طور سے کیا ہے مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز میں زیادہ لوگ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کے علاوہ ظہر اور عصر کی نماز میں اور کم ہوتے ہیں لوگ، اور اس کے علاوہ فجر کی نماز اگر ہم دیکھیں گے تو بالکل نہ کے برابر ہوتے ہیں۔ مسجدوں کی حالت یہ ہے کہ بڑی بڑی مسجدیں ایک صف بھی، پہلی صف بھی مکمل نہیں ہوتی فجر کی نماز میں، بلکہ حالت یہ ہے کہ نماز کے تعلق سے اتنے لوگ کمزور ہیں کہ اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے، داڑھی رکھنے والے، ٹوپی رکھنے والے، کیا ہے اپنے آپ کو اجتماعات کرنے والے، کروانے والے، بیانات کرنے والے، تقریریں کرنے والے، مدرسے چلانے والے، اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے بھی ایک نماز ان کے لیے تو بوجھ ہی ہے، وہ ہے فجر کی نماز۔ نہیں پڑھتے لوگ اکثر فجر کی نمازوں میں، بہت زیادہ لوگوں کے لیے کیا ہے مشکل ہے۔ اصل ایسے کیوں ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے، آخر میں نماز کیوں پڑھوں، اس کے کئی جواب ہیں انشاءاللہ میں آگے دوں گا، اور اس کی فضیلتیں میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے بتاؤں گا کہ جب فضیلتیں معلوم ہو جائیں گی تو جو ایمان والا، سچا ایمان والا ہے، یہ نماز کی فضیلتیں جاننے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نماز سے پیچھے رہے گا۔ یاد رکھو، تو بہرحال آج کچھ اہم باتیں ہیں۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز چھوڑنے والے، نماز نہیں پڑھنے والے جو بہانے بناتے ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے آج لوگ، نماز چھوڑنے کے جو بہانے ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ
نماز کیوں نہیں پڑھتے جی آپ؟ تو اکثر لوگ یہ جواب دیتے ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ناپاک ہیں، ہمارے کپڑے گندے ہیں، ہم پاک نہیں ہے یا ہم طہارت سے نہیں ہے، اس طرح کے بہانے بناتے ہوئے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، یا تو ہمارے کام کی مجبوری ہے، یا پھر ہم ایسے ہیں، ہم فلاں علاقے میں رہتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، جو بھی ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے کپڑے گندے ہیں، ہم طہارت سے نہیں رہ پاتے، اس لیے جو ہے نا ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب سے پہلی جو وحی آئی وہ اقرا کی آئی، پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد جو کچھ دنوں تک وحی رکی ہوئی تھی، دوسری مرتبہ جو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، قرآن میں جو دوسری وحی اتری وہ کون سی ہے؟ سورہ مدثر کی ہے۔ سورہ مدثر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ سورہ مدثر کی 1 سے لے کر آپ یہ 4 آیتوں کا اگر ترجمہ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کپڑے اوڑھنے والے، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے، اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر۔ پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ علم حاصل کرو، پڑھو، اقرا کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو جب دوسری وحی آئی تو اللہ تعالیٰ صاف رہنے کا، پاک رہنے کا، اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ جس دین کا سب سے پہلا حکم یعنی دوسرا حکم ہی یہ ہو کہ تم پاک و صاف رہو، اس دین کو ماننے والا مسلمان یہ کہے کہ میں ناپاک ہوں، میں طہارت سے نہیں ہوں، میرے پاس ایسے ویسے بہانے بناتے ہوئے اگر کوئی ناپاک رہتا ہے تو پھر یہ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 8 بھی اگر آپ 108 اگر نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المطہرین۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناپاک رہنے والوں کو، گندے کپڑوں کے ساتھ رہنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، گندے جسم کے ساتھ 8 دن نہیں نہانے والوں کو نہیں پسند کرتا، اللہ پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہر مسلمان پاک رہے، صاف رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جتنا پاکی کے بارے میں، صفائی کے بارے میں، صاف ستھرا رہنے کے بارے میں اسلام حکم دیتا ہے، اللہ کا قرآن حکم دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، لیکن اتنے ہی گندے مسلمان رہتے ہیں۔ ہاں، مسلمان یا تو ان کے گھر گندے، یا نہیں تو ان کے کپڑے گندے، یا نہیں تو نہیں نہانے کی وجہ سے ان کا جسم گندا، یا پھر طہارت سے نہیں رہنے کی وجہ سے جسم گندا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو پاک و صاف روزانہ نہاتا ہوں، روزانہ اچھے کپڑے پاک و صاف پہنتا ہوں، میں پاک رہتا ہوں، لیکن اس کے گھر کے باہر جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑی گندگی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے محلے گندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک رہنے کا حکم دے رہا تو ہمارے محلے بھی پاک رہیں، ہمارے گھر بھی پاک و صاف رہیں، ہمارا جسم بھی پاک رہیں، ہمارے کپڑے بھی پاک رہیں، ہمارے گلیاں، ہمارے محلے صاف رہے۔ لیکن جتنی گندگی مسلمانوں کے محلوں میں ملتی ہے پھر کہیں نہیں دکھتی۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ایسا نہ ہو تو پہلا بہانہ کہ ہم پاک نہیں ہے بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ ہر مسلمان کو ہمیشہ پاک و صاف رہنا چاہیے۔ دوسری بات، اچھا آج عورتیں بھی خاص طور سے کیا بہانہ بناتی ہیں؟ ناپاکی کا جو بہانہ بناتی ہے اس میں سے اکثر چھوٹے بچوں والی بہانے بناتی ہیں۔ ہمارے چھوٹے بچے ہیں جی، ہم پاک نہیں رہ سکتے، ہمارے بچے پیشاب کر دیتے ہیں، ہمارے کپڑوں پہ گندگی لگ جاتے ہیں، اب ہم کیسے نماز پڑھیں؟ اب ہر نماز کے لیے تو ہم کپڑے نہیں بدل سکتے نا، ہر نماز کے لیے تو الگ سے غسل نہیں کر سکتے نا، اس لیے کیا کریں؟ ہم نماز کو ہی چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی غلطی ہے۔ کیا ہمارے صحابہ کو اولاد نہیں تھی؟ کیا ہمارے صحابہ کے چھوٹے بچے، صحابیات کے چھوٹے بچے نہیں تھے؟ تو وہ لوگ تو کبھی نماز نہیں چھوڑے۔ تو یہ بہانہ، حالانکہ اس زمانے میں جو سہولتیں نہیں تھی وہ سہولتیں آج موجود ہیں۔ ہاں ہے نا، آج ہمارے بچوں کو پاک و صاف رکھنے کے لیے ہم شادیوں میں جاتے ہیں، فنکشنز میں جاتے ہیں، رشتہ دار کے گھروں کو جاتے ہیں، تو کیسے پاکی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ بچوں کو اگر وہ پیشاب بھی کر دے، کوئی گندگی بھی کر دے، ہمارے کپڑوں کو بھی نہ لگے، ہمارے پاس کتنی سہولتیں ہیں، تو وہ پھر اپنے گھر میں کیوں استعمال نہیں کر سکتی؟ ہمیشہ کے لیے کیوں استعمال نہیں کر سکتی؟ اگر انسان سوچ لینا کہ مجھے پاک رہنا ہے تو اس کے لیے بچے کا پیشاب بہانہ نہیں بن سکتا۔
بچے کو نہلانا دھلانا یہ کوئی سبب نہیں بن سکتا آپ کے ناپاک ہونے کا، یا پھر کیا ہے نماز چھوڑنے کا بہانہ نہیں بن سکتا، یاد رکھو۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بچہ جو لڑکا ہوتا ہے نا، لڑکا اگر جسم پہ پیشاب کر دے، اس کے کپڑوں پر اگر پیشاب لگ جائے تو پانی کے چھینٹے اگر چھڑک دو اس کپڑوں پر، اس کپڑے پر، تو پھر آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر لڑکی چھوٹی بچی اگر پیشاب کر دے تو اس حصے کو دھونا پڑے گا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور یہ دو حکم کب تک ہے؟ جب تک بچہ کھانا کھانے کے لائق نہ ہو جائے، صرف ماں کا دودھ پیتا ہو اتنے دن تک کوئی چیز نہیں کھاتا، صرف دودھ ہی پیتا ہو، چھوٹا بچہ ہے، تو وہ بچہ اگر پیشاب کر دے تو پانی کے چھینٹے تھوڑے سے اپنے کپڑوں پر چھڑک لو، بس آپ کے کپڑے پاک۔ اکثر عورتوں کو معلوم ہی نہیں ہے، پیشاب کر دیا، اب کیا کرنا بھائی؟ غسل کرنا۔ کب غسل کریں گے؟ کل صبح ہی اب نہائیں گے، جب تک ہمارے لیے نماز معاف ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ جتنا پیشاب لگ گیا اتنا کپڑا دھو دو، آپ کے جسم پہ لگ گیا تھوڑا سا پانی میں بھگو کے صاف کر دو جسم کو، ہو گیا، پاک ہے یہ۔ تو نماز نہیں چھوڑ سکتے یہ بہانہ بنا کر کے کہ اے اللہ ہمارے بچے پیشاب کر دیے تھے اس لیے ہم نماز نہیں پڑھے، بہانہ نہیں بنا سکتے، یاد رکھو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ قبر والوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے، مختصر یہ ہے اس حدیث کا مفہوم، قبر میں عذاب ہو رہا کس لیے کہ وہ لوگوں میں سے ایک جو پیشاب کے خطروں سے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی طہارت سے نہیں رہتا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کا عذاب دے رہے تھے۔ تو یاد رکھو کیا ہے، ایک مسلمان کو ہمیشہ پاک و صاف رہنا ہے۔ دوسری چیز، دوسرا بہانہ جو بناتے ہیں آج نماز نہیں پڑھنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں، میرے پاس بہت وقت ہے، میرے پاس ٹائم بہت ہے، بوڑھا ہونے کے بعد نماز پڑھ لوں گا، یہ تو ابھی جوانی کے دن ہے نا، وقت میرے پاس بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی غلطی ہے، انسان کا یہ کہنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے پاس بہت وقت ہے، میں تو جوان ہوں۔ یاد رکھو، یاد رکھو، سورہ لقمان آیت نمبر 34، سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ غور کرنا بڑا اہم ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وہی بارش نازل کرتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں کہ کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کون کب مرے گا، کون کب مرے گا۔ تو یہ کہنا کہ میں بوڑھا ہونے کے بعد نماز پڑھوں گا، تو بوڑھا ہونے تک زندہ رہے گا اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ شادی کے بعد نماز پڑھوں گا اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ تو انسان کا یہ کہنا بڑی خطرناک بات ہے کہ میں بعد میں پڑھ لوں گا، میرے پاس وقت ہے، نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تو کب مرے گا نہیں معلوم، یہاں آیا گھر کو جانے تک زندہ رہے گا نہیں معلوم، صبح آج رات کو سویا کل صبح اٹھے گا جاگے گا نہیں معلوم۔ یاد رکھو اس بات کو۔ تیسری چیز جو بہانہ بناتے ہیں لوگ، ان میں سے ایک یہ ہے نہیں نماز تو گناہ گار لوگوں کو پڑھنا ہے، ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں۔ اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ نہیں جی گناہ کرے تو نماز پڑھنا نا معافی مانگنے کے لیے، ہم گناہ ہی نہیں کرتے، ہم کسی کا ڈبا کے نہیں کھاتے، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، ہم کو نماز کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ سنو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ نجم آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تم اپنی پاکیزگی بیان مت کرو، اپنی پاکیزگی بیان مت کرو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ ہم پرہیزگار ہیں، ہم گناہ نہیں کرتے، ہم نیکیاں کرنے والے ہیں، آپ بالکل بھی اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو۔ اللہ جانتا ہے کون گناہ گار ہے کون گناہ گار نہیں ہے۔
اللہ کو معلوم ہے تم سمجھ رہے کہ نہیں میرے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی, بہت بڑی بے وقوفی ہے یہ. اللہ جانتا کون کیا گناہ کر رہا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, ہر بنی آدم خطا کار ہے, ہر انسان خطا کرنے والا ہے, ہر انسان سے غلطیاں ہوتی, ہر انسان سے گناہ ہوتی. کوئی یہ مت سمجھے کہ نہیں جی میں تو شرک نہیں کرتا نا میں جنت میں چلے جاتا ہوں, نہیں جی میں تو تعویذ نہیں پہنتا ہوں نا, یا نہیں تو کچھ لوگوں کا یہ تکبر کہ میں فلاں جماعت کا ہوں, میں فلاں امام کو ماننے والا ہوں, میں فلاں فرقے کا ہوں, میں فلاں کا سلسلے میں جڑا ہوا ہوں, میں جنت میں جاؤں گا, میرے کو اللہ تعالیٰ کہاں جہنم میں جلائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی پاکیزگی بیان مت کرو, اپنی پاکیزگی بیان مت کرو, اللہ جانتا ہے تم کیا کچھ کر رہے ہو. تو یاد رکھو یہ کہنا بہت بڑی غلطی ہے کہ میں گناہ نہیں کرتا. پھر اسی طرح چوتھا بہانہ جو لوگ کہتے ہیں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم کو وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے. کیوں کہ یا تو ہم سکول جانے والے ہیں, یا تو ہم کالج کو جانے والے ہیں, یا پھر نہیں تو کیا ہے ہم کو بہت زیادہ پڑھنا لکھنا ہوتا ہے, یا نہیں تو ہم کو کاروبار کرنا ہوتا ہے. صبح جاتے ہیں دکان میں تو بہت دیر تک رات تک ہم کو دکان میں بیٹھنا ہوتا ہے, اس لیے ہم کو ٹائم نہیں ملتا. اور بہت سارے لوگ خواتین کی یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیشہ بہانہ ہوتا ہے کہ نہیں گھر میں بہت کام رہتا, جی ہمارے شوہر کے لیے کیا ہے وہ کاروبار میں جاتے ہیں تو ان کے لیے تیاریاں کرنا, بچوں کے لیے تیاریاں کرنا, پھر جانے کے بعد گھر کے کام کاج ہوتے ہیں, یہ وہ سب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100, اگر آپ نکال کر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے, اور کیونکہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر میں نیک اعمال کروں گا. اب ٹائم نہیں ہے بول رہے نا, قیامت جب موت آتی نا, موت کے وقت موت کا فرشتہ جب قریب آتا نا اس وقت بندہ کہتا موت کے فرشتے سے کیا, موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے پکار کے کہتا ہے اے اللہ ٹائم دے دے مجھے, اب اے اللہ تھوڑا سا وقت دے دے, اللہ مجھے چھوڑ دے اس دنیا میں. مرتے وقت مانگ رہا, کیوں کیا کرنے کے لیے, ٹائم دیا تو کیا کرے گا, لعلی اعمل صالحا, اے اللہ نیک عمل کرتا ہوں, اے اللہ اب نماز پڑھتا ہوں, اے اللہ اتنے دن نماز نہیں پڑھا, اللہ بہت بزی تھا کاروبار میں, کالج میں بہت بزی تھا, اللہ گھر کے کام کاج میں بہت بزی تھا, اللہ میں بولتا تھا دنیا میں جب بھی بولنے والے بولتے تھے نماز پڑھو تو میں بولتا تھا کہ نہیں میں بزی ہوں, لیکن اللہ اب میں وقت نکالوں گا, اللہ اب میں ٹائم نکالوں گا نماز پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں, اب نہیں ملنے والا تجھے وقت, دنیا میں وقت تھا. دیکھیے آج بہانے, ایک بات, آپ اگر کسی بھی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے ضرور وقت نکلتا ہے. دیکھیے آج اسکول جانے والے اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں, کالج کرنے والے, اسی طرح جاب کرنے والے, کئی عورتیں بھی سوال کرتی ہیں کہ نہیں فیاض بھائی ہم جو ہے نا ظہر اور عصر کی نماز ہم سے نہیں ہوتی کیونکہ ہم اسکول میں ہوتے کالج میں ہوتی, ہم کیا کریں, ہم کیا کریں. کچھ لوگ بولتے کہ نہیں پوری نمازیں ملا کے ایک ساتھ پڑھ لیں کیا, بہت سارے لوگ بولتے ظہر عصر ملا کے میں مغرب اور عشاء پورے 4 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں گے ہم, کیا اس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے, نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے اگر کبھی مجبوری ہے تو ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھ سکتے ہیں, یہ جائز ہے. اسی طرح کبھی مجبوری ہے تو عشاء اور مغرب 2 ملا کے پڑھ سکتے ہیں, لیکن ظہر بھی اور عصر بھی مغرب بھی عشاء بھی پورے ایک ساتھ پڑھوں گا, ایسے نہیں پڑھ سکتے. آج لوگ کیا سمجھتے, نہیں جی اگر وقت پہ نہیں پڑھے تو قضا پڑھ لو, ہو جاتی نماز. نہیں ہوتی ہے, ایسے کیسے ہو جائے گی؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ویسے ہی آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں پڑھنے کا تو آپ کے لیے آسان ہے. کیوں؟ ظہر کی نماز پڑھنا ہے آپ کو, ہر سکول میں ہر کالج میں لنچ کے لیے تو وقت دیتے ہی ہوں گے, ہے نا, کیوں نہیں ملتا؟ اگر ہاں ہم بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے نہیں ہم کاروبار کرتے ہیں ہمارے دکان میں ٹائم نہیں ملتا ہم کو. نہیں بھائی کھانے کے لیے تو ٹائم ملتا ہوگا نا, کم از کم چائے پینے کے لیے تو ٹائم ملتا ہی ہوگا نا. ہر کام میں کم از کم چائے پینے کا تو ٹائم دیتے, کھانے کے لیے تو ٹائم دیتے.
کیوں نہیں پڑھ سکتے پھر اس وقت؟ ہم کیا سمجھتے ہیں اصل میں ظہر کی نماز بولے تو پوری 12 رکعت پڑھنا، 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل. اب یہ 12 رکعت پڑھنے کے لیے 15 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں، پھر 5 منٹ وضو بنانے کے لیے تو 20 منٹ لگ ہی جاتے ہیں. تو اب جس دکان میں آپ کام کرتے ہیں وہ کام کرنے والا جو دکان کا مالک ہے وہ آپ کے لیے 20 منٹ تو نہیں دے گا، کیونکہ ہمارے ایسے بھی چور ہوتے ہیں جو کام چرانے کے لیے نماز کا بہانہ بناتے ہیں. اکثر عرب ممالک میں جو کام کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، دبئی اور سعودی وغیرہ، وہاں پر ہمارے انڈیا کے یہاں کے جو بچے ہوتے ہیں نا، یا انڈیا پاکستان یا بنگلہ دیش کے جو بھی ہوتے ہیں، کام چرانے کے لیے نماز کا بہانہ بناتا، نہیں میں نماز کو جا رہا ہوں بول کے آدھا گھنٹہ ٹائم پاس کر کے آ جاتا. اس لیے اکثر لوگ نماز کی اجازت نہیں دیتے. اگر آپ کو نماز پڑھنا ہی ہے اسکول اور کالج میں، آپ لنچ ٹائم میں کھاتے وقت یا چائے پیتے وقت یا کبھی بھی، اگرچہ آپ گئے وضو بنائے صرف 4 فرض پڑھ لیے ظہر کی، 5 منٹ میں آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. 5 منٹ میں نماز. اچھا نماز کے لیے پھر آپ کو مسجد ہی جانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے لیے خاص کمرے میں جانے کی بھی ضرورت نہیں. آپ اسکول میں، کالج میں، آپ کے روم میں، آفس روم میں، آپ کی دکان میں یا کسی درخت کے نیچے جہاں پاک جگہ ہے، دیکھنے میں پاک ہے، صاف ہے، وہاں پر ٹھہر کے صرف 5 منٹ میں 4 رکعت فرض پڑھ لیا، آپ کی نماز ہو گئی. اتنا آسان تھا. آپ سفر میں 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے، صرف ظہر کی 2 رکعت فرض، عصر کی 2 رکعت فرض. انشاءاللہ یہ مسئلے بتاؤں گا میں آپ کو، کون سی نماز کیسے پڑھنا، کتنی رکعتیں، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ سب چیزیں بتاؤں گا. تو نماز کے لیے یہ بہانہ بنانا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. ٹائم نکالیں گے ضرور نکل جاتا ہے ٹائم، یاد رکھو. اسی طرح کیا ہے، 5واں بہانہ جو لوگ یہ بناتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا پڑھیں گے جی نماز، لیکن کب پڑھیں گے؟ اگلے رمضان سے پڑھنا شروع کریں گے. پڑھیں گے نماز اگلے سال سے پڑھیں گے. یا نہیں تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں جی ابھی تھوڑے دن میں ویزا آنے والا ہے، سعودی جاتا ہوں نا، میں سعودی گئے جب سے شروع کرتا ہوں، اب نماز ہی پڑھنا ہے، میرے کو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ، کئی لوگ بولتے ہیں نہیں شادی کے بعد پڑھیں گے. اس طرح اگلا سال، اگلی جمعہ، رمضان کے بعد، یہ وہ جو بہانے بناتے ہیں، اللہ کے لیے غور کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، صبح کرے تو شام کا انتظار مت کرو. اپنی تندرستی سے، اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی سے موت کے لیے تیاری کر لو. صحیح بخاری کی روایت. تندرست ہے، بیماری نہیں ہے تو پھر تیاری کر لو، تندرستی سے اپنی بیماری کے لیے تیاری کر لو پہلے سے. اسی طرح اپنی زندگی سے موت کے لیے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے ابھی سے تیاری کر کے رکھو. تو یہ کہنا کہ بعد میں کروں گا، اگلا سال کروں گا، نہیں. ایک سچا مسلمان پہلے سے تیاری میں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ 5 بہانے تھے. اب اس کے بعد چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں نماز کیوں پڑھوں؟ یہ کیوں کا اگر سوال لے لیں، کئی جواب اس کے ملتے ہیں، کئی جواب ملتے ہیں. لیکن اس میں سے ایک پہلا جواب جو اہم ہے میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ، دیکھیے نماز کا حکم دینے والا کون؟ اللہ. وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، پوری کائنات کو چلانے والا، ہم کو کھلانے والا، ہم کو زندگی دینے والا، ہم کو موت دینے والا، وہ اللہ ہے جو حکم دے رہا ہے کہ اس کے آگے سجدہ کرو. تو یہ سوال اٹھانا کہ اللہ تو مجھے کیوں حکم دیا 5 ٹائم نماز پڑھنے کا، یہ بے وقوفی نہیں ہے. کیونکہ اکثر لوگ سوال تو نہیں کرتے، زبان سے تو نہیں بولتے، لیکن دل کہتا ہے کہ کیا بھائی ہمارے دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنا. غیر مسلموں کی طرف ان کی طرح کیا ہے، خالی ہفتے میں 1 دن جا کے یوں کر لے کے آ گئے تو کتنا اچھا رہتا تھا. اسی لیے مسلمان زبان سے تو نہیں بولتے، لیکن خالی جمعہ کو جمعہ جا کے نماز پڑھ کے آتے. کیوں؟ ان کو باقی دنوں میں جو 5 ٹائم کی نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے، بوجھ لگتا ہے. ان کا دل یہ کہتا ہے کہ یہ کیا مصیبت ہے بھائی، 5 ٹائم نماز پڑھنا دن میں، یہ کیا مشکل ہے. اس لیے ہمارے لیے کافی ہے. جیسے غیر مسلم ہفتے میں 1 مرتبہ جاتا ہے نا، ہندو لوگ ہفتے کے دن جاتے ہیں، عیسائی لوگ اتوار کے دن جاتے ہیں، ہم مسلمان جمعہ کے دن جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے کافی ہے. یاد رکھو، یہ سوال کرنا کہ اللہ تو 5 ٹائم کی نماز پڑھنا کیوں،
کیوں حکم دیا؟ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ ہمارا پیدا کرنے والا وہ ہمارا رب ہے، وہ جو چاہے حکم دے سکتا، اسے ہم سوال نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک گھر کا مالک جو ہوتا ہے، گھر کا بڑا جو ہوتا ہے، گھر کا ذمہ دار جو ہوتا ہے، اگر کسی کے والد جو گھر کے ذمہ دار ہے، بڑے ہیں، اپنے بچوں سے بولے بیٹا آج نہیں جانا باہر، ہم بول سکتے ابا کیوں نہیں جانا؟ کیوں نہیں جانا؟ ہم جاتے جاتے نہیں بول سکتے ہم۔ اسی طرح اگر کوئی گھر بنا رہا ہوتا ہے، وہ گھر کا مالک ہوتا ہے، وہ جدھر چاہے کھڑکی لگائے، جدھر چاہے ڈور لگائے، جدھر چاہے کچن بنائے، اس کی مرضی ہوتی ہے۔ ہم جا کے بول سکتے ارے کیا جی تم ادھر کہیں کو لگائے، ادھر ہٹا کے لگاؤ؟ نہیں بول سکتے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے، اس کی مرضی جیسے چاہے بنا لے۔ تو ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا رازق، ہمارا مالک، پوری کائنات کو بنانے والا وہ رب ہے، اس سے ہم سوال ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تو 5 ٹائم کی نماز کیوں رکھا؟ نہیں، اس کا حکم ہم کو ماننا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح دوسری چیز، میں نماز کیوں پڑھوں؟ اس سوال کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جو ہیں، ان نعمتوں کو یاد کر کے ہم کو اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اگر ہم نعمتوں کو یاد کریں تو جس نے نعمتیں دیا اس کے سامنے اس کا شکریہ ادا کرنے کا دل میں خیال آتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے کب؟ اس کی نعمتیں یاد رہیں گی نا۔ اللہ تو اتنی اچھی آنکھ دیا، اتنا اچھا کان دیا، اتنا اچھا دل دیا، اتنی اچھی شکل و صورت دیا، اللہ تو اتنے اچھے ہاتھ اور پیر دیا۔ جب یہ یاد رہیں گے نا تو اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ کوئی اگر ہماری ہیلپ کر دے، مدد کر دے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں۔ کوئی اگر ہمارے پریشانی کے وقت میں اگر قرض میں کچھ پیسے دے دے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دیا، ہم اس کا شکریہ ادا نہ کریں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتیں صرف کان، آنکھ، دل، ہاتھ، پیر، یہی نہیں۔ آپ سوچو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، غور سے سننا اس بات کو، ایک بہت بڑی نعمت وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ یہی سب سے بڑی نعمت ہے نا؟ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ وہی اللہ ہے جو چاہے، جیسا کہ سورہ شورا میں ہم بار بار سنتے ہیں 49 اور 50 والی آیت میں، کیا ہے؟ اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، اس کی مرضی۔ اگر اللہ ہمیں انسان نہیں بناتا، کوئی گدھا بنا دیتا، کوئی کتا بنا دیتا، کوئی جانور بنا دیتا، تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ سوچو، ہم کہاں سوتے، کیا کھاتے، ہمارا پہننے کے لیے کیا ہوتا، ہم کو لوگ کتنا مارتے، کتنا ڈانٹتے، کیا ہوتا ہمارا؟ اگر اللہ ہمیں جانور بنا دیتا تو ہم سوال بھی نہیں کر سکتے تھے، ہم پوچھ بھی نہیں سکتے تھے اللہ تعالیٰ سے اللہ تو ایسا کیوں پیدا کیا؟ ہمارے پوچھے بغیر، مانگے بغیر اللہ ہم کو انسان بنایا۔ تو کیا یہ ایک بات کافی نہیں ہے کہ ہم 5 ٹائم کی نماز اللہ کی عبادت میں ضرور ہم روزانہ 5 ٹائم کی عبادت کرنے والے بنے؟ ایک بات کافی نہیں ہے؟ کتنی بڑی نعمت دیا اللہ! یہ ایک بات سوچ کے کہ اللہ مجھے جانور نہیں بنایا، تیرا شکر ہے، بلکہ 5 ٹائم اللہ کے سامنے شکریہ ادا کرنے کے لیے جھک نہیں سکتے۔ دوسری بڑی نعمت، ایک تو اللہ انسان بنایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بھی بنایا۔ اگر اللہ چاہتا تو کسی کافر کے گھر میں پیدا کرتا تو ہمارے لیے کیسی زندگی گزرتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں حالات، جتنے بھی لوگ اسلام کو سمجھ کے، اسلام کو پڑھ کے جو اسلام میں آتے ہیں، بیچارے ان لوگوں کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتا ہے، معلوم ہے کیا آپ کو؟ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اگر میں کہوں تو آج وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنوں والے ماحول میں، یہ پرفتن دور میں دین کی باتیں سیکھنے اور صحیح دین کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ جو توفیق دیا نا، یہ بھی کوئی معمولی نعمت نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ ورنہ ہم جیسے لاکھوں لوگ باہر گھوم رہے ہیں، ہم جیسے ہزاروں لوگ باہر گھوم رہے ہیں۔ کچھ ہی دن پہلے، شاید 2 دن پہلے،
ایک عورت کال کرتی ہے مجھے، صرف کال کرنا ہی تھا، بس اس کی زبان سے ایسی گندی باتیں، گالیاں نکلتی ہے، وہ گالیاں دینے کے لیے ہی کال کرتی ہے. مسلمان عورت ہے، کوئی غیر مسلم بھی نہیں ہوتی. وہ بولتی ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں، تم تو یوٹیوب پہ یہ باتیں بول رہے، وہ باتیں بول رہے، تبلیغ کرنا چھوڑ دو، ایسے کرو ویسے کرو. کیونکہ آج مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو دین کی باتیں سننا پسند نہیں کرتا، اللہ کے رسول کی باتیں سننا پسند نہیں کرتا، ان کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو ایسے فتنے، ایسے مسلمان آج دیکھتے نا آپ بھی سوشل میڈیا پر، یوٹیوب میں آتی ہے اور ٹی ویوں میں، سیریلوں میں، فلموں میں کتنی ایسی مسلمان عورتیں آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ وہ کچھ دن پہلے اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا ایسے گندے لوگوں کا میں، لیکن ایسے ہی میرے واٹس ایپ پہ آ گیا تھا تو دیکھ لیا کہ وہ کہتی ہیں کسی انٹرویو میں آ کے صرف سر پہ ایک باریک سی پتلی سی ایک اوڑھنی ڈال کر، جب اس سے کیا ہے وہ انٹرویو کرنے والا سوال کرتا ہے کہ آج آپ کیوں سر کے اوپر اوڑھنی ڈال کے آئے، تو وہ کہتی ہیں کہ اعوذ باللہ، زبان میری اجازت نہیں دیتی، ایسی گندی بات کہتی ہے. مطلب اسلام سے نفرت کرنے والی، اسلام سے نفرت کرنے والی، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی سو لڑکیاں آج جاتی ہے اور اسلام کے خلاف باتیں بولتی ہے. وہ وسیم رضوی کے تعلق سے بھی آپ کئی باتیں سنیں. تو بہرحال ایسے پرفتن ماحول میں جو لوگ ناچنے کے لیے جا رہے، گانے کے لیے جا رہے، اسلام کے خلاف باتیں بول رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بول رہے، ہماری مسلمان لڑکیاں کپڑے اتار کے، برقع اتار کے، پردہ اتار کے جا کے ناچ رہی ہے. ایسے پرفتن ماحول میں اللہ تعالی ہم کو جو آج یہاں بیٹھے ہیں دین کی باتیں سننے کی توفیق دیا، سمجھ دیا، یہ کوئی بڑی نعمت نہیں ہو تو اور کیا ہے؟ اللہ نہیں چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل کرتا تو ہماری حالت کیا ہوتی، یاد رکھو. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اللہ دین کی سمجھ بھی دیا، اتنی اچھی عقل دیا، تو اللہ کی عبادت کیوں ہم نہ کرے؟ ٹھیک ہے. پھر اسی طرح میں نماز کیوں پڑھوں، اس کے لیے ایک تیسرا جواب یہ ہے کہ نماز کیونکہ دین اسلام کا ستون ہے. صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں. ستون کا مطلب پلر کی حیثیت، یہ جو ایک سلاب ایک بلڈنگ کے لیے پلر جیسا ہوتا ہے، ویسے اسلام کے کتنے ہیں؟ 5. یاد رکھو، اگر ایک چھت ڈالنے کے لیے کم از کم 4 ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر 4 میں سے ہم ایک نہ ڈالیں یا ایک گرا دے تو کیا چھت قائم رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی. اسی طرح اسلام کے ستون 5 بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے ایک نماز ہے. اگر ہم نماز چھوڑ کر 4 ستونوں کو اگر پکڑے ہیں تو ہمارا دین مکمل نہیں ہے، پھر ہم سچے مسلمان نہیں ہو سکتے. نماز دین کا ستون ہے، اس لیے ہم سب کو نماز پڑھنا ہے. احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اپنی حیثیت کو پہچانو، یاد رکھو اسلام میں آپ کا حصہ اور آپ کے نزدیک اسلام کا مقام بس وہی ہے جو نماز میں آپ کا حصہ اور نماز کی آپ کے دل میں قدر ہے. جتنا آپ کے دل میں نماز کا حصہ، نماز کی قدر ہے، اسلام میں بھی آپ کا حصہ، آپ کی قدر اتنی ہی ہے. بس جتنا تم نماز سے اگر دور بھاگ رہے ہو تو اس کا مطلب تم اسلام سے اتنا ہی دور بھاگے ہوئے ہو. تو یاد رکھو نماز میں کیوں پڑھوں؟ کیونکہ یہ میرے دین کا ستون ہے، اس لیے مجھے نماز پڑھنا ہے. چوتھی چیز، نماز میں کیوں پڑھوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. سورہ فتح آیت نمبر 29 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں، اور تو ان کے نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے. تو صحابہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. صحابہ جو تھے وہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کے لیے سجدے کرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، رکوع کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے زندگی گزارتے تھے. تو نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اس لیے مجھے نماز پڑھنا ہے. پھر اسی طرح نماز میں کیوں پڑھوں؟ اس کا 5واں جواب یہ ہے، نماز بندہ اور
اس کے رب کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک تعلق ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے۔ نماز کیا ہے؟ رب سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ مجھے جب بھی اللہ سے بات کرنے کا دل کرتا ہے تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور مجھے جب بھی اللہ کی باتیں سننے کا دل کرتا ہے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ کتنی پیاری سی بات ہے۔ اللہ کی بات سننا ہے تو قرآن شروع کر دیتا ہوں۔ قرآن پوری کیا ہے؟ اللہ کی باتیں ہیں۔ میرا رب مجھے کیا بول رہا، میرا رب مجھے کیا پیغام دے رہا، اس نیت سے آپ قرآن پڑھو، اس مقصد سے آپ قرآن پڑھو کہ میرا رب مجھے کیا پیغام دیا ہوگا، میرے رب کی باتیں کیا ہے ہوں گی۔ میں میرے رب کی باتیں، دیکھیے ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا اس کی باتیں سننے کا دل کرتا ہے نا، جس سے بھی محبت ہوتی ہے ہم کو، ہے نا۔ اگر کسی کے والد اگر باہر ہے روزانہ بات کرتے ہیں، کسی کے شوہر باہر گئے کام کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، کسی کی بیوی ہے محبت ہے بات کرتے ہیں، بچے ہیں محبت سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے بچے جو کہ چھوٹے ہوتے ہیں، بچپن میں چھوٹے بچے جو 1 سال کے بچے 1.5 سال کے بچے ہوتے ہیں، ابھی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، ان کو بات نہیں آتی تو اتلی زبان سے کچھ تو بھی بول دیتے ہیں، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، ارے انہیں کیا بول رہا ہے کہ ہٹ میرے کو کیا، ایسا بولتے کوئی نہیں، اور کیا کرتے اور توجہ سے سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنی اچھی بات بولا، بولو بیٹا امی بولو، کتنا اچھا ہے۔ ہاں یہ اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ کوئی امی سکھا رہے، کوئی ابو سکھا رہے، کوئی لا الہ الا اللہ سکھا رہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی ہے تمہاری امی کو بولو بیٹا تتی کتی بولو یہ بھی سکھاتے ہیں۔ ہاں تو امی نہیں ہے ابا نہیں ہے جب انہوں بھی سکھاتے، پھر انہیں آئے تو گدھا بولو کتا بولو بول کے، ایسے نہیں۔ تو بہرحال میں بات یہ بول رہا تھا کہ بچے سے محبت ہے تو اس کی توتلی زبان سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے تو ہم اس کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ تو میرا رب کا کلام ہے، اگر رب سے محبت ہے تو رب کیا کہتا ہے قرآن میں، سننے کا دل کرتا کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم کو رب سے محبت نہیں ہے۔ پھر یاد رکھو اس بات کو۔ تو بہرحال میں کیا بول رہا تھا کہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ ہم بول رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ رب العالمین، ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھی سے مدد مانگتے، یہ رب سے بات کرنا ہے۔ تو جو اس نیت سے پڑھتا نا، میں وہ خوشو خضو میں انشاءاللہ یہ سب باتیں بتاؤں گا آنے والے درسوں میں کہ نماز میں ہم کیا کہتے ہیں، بدلے میں اللہ ہم سے کیا جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں، نماز میں کیوں پڑھوں، اس کا میں جواب دے رہا تھا کہ نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان کیا ہے، ایک رابطہ ہے۔ اسی طرح نماز میں کیوں پڑھوں، اس کا 6واں جواب یہ ہے کہ نماز رب کے قریب کر دیتی ہے، نماز اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں جب ہوتا ہے تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سجدے کی حالت میں رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، صحیح مسلم کی روایت۔ اس لیے سجدے میں گئے تو دعائیں بھی کرو، نفل نمازوں میں زیادہ سے زیادہ دعائیں بھی کرو، رب کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو سجدے میں گئے تو یہ احساس ہو کہ میں میرے رب کے قریب ہوں، تو پھر وہ نماز میں لذت بھی ہوگی، یاد رکھو۔ تو نماز کیوں پڑھوں؟ کیونکہ میں رب سے قریب ہوتا ہوں نماز کی وجہ سے۔ اسی طرح نماز محبت کی علامت بھی ہے، نماز محبت کی علامت ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی بولتے، ایک علمی بات بھی بول رہا ہوں، یاد رکھو۔ کچھ حدیثوں میں کیا ہوتا، جیسا کہ ہم ابھی تک جو بھی حدیثیں سنے، اس میں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ بیان کرتے، اس کو حدیث قدسی بولتے۔ تو اب یہ حدیث قدسی ہے، کیا بول رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی روایت۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. کس سے؟ بولیے کس سے؟ فرض کے بعد نفل جو پڑھتا ہے. فرض کے بعد نفل جو پڑھتا ہے. آج ہم لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہے نفل نمازیں پڑھنا. اس لیے دیکھتے ہیں جمعہ میں خاص طور سے جو مسجدوں میں لوگ آتے ہیں نا، جیسے ہی فرض نماز ہو گئی 2 رکعت، جیسے ہی امام صاحب سلام پھیر دیے، پورے لوگ بھاگنا شروع کر دیتے. پورے لوگ 80% لوگ باہر چلے جاتے ہیں. 20% لوگ ہوتے ہیں جو پھر نفل نمازیں پڑھتے ہیں. آج نفل نمازیں پڑھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا. فرض پڑھ لیے بھاگے، آئے 8 دن میں 1 مرتبہ، وہ بھی صرف جمعہ کی 2 فرض پڑھ کے بھاگ گئے. تو کیسا نمازی ہے؟ اس کو کہاں ہے محبت؟ پھر اللہ تعالیٰ، اور اللہ کی محبت جس کو نصیب ہو جائے کوئی معمولی بات ہے. اگر کوئی یہ کہیں، کوئی آپ کے محلے کا یا کوئی آپ کے خاندان کا یا کوئی بڑا، کوئی لیڈر، کوئی پیسے والا جس کو آپ چاہتے ہیں، وہ اگر کبھی کسی مجلس میں آپ کا نام لے، کتنا خوش ہوتے آپ. ارے اتنے بڑے آدمی میرے کو یاد کرے گا، تھے میرے کو یاد کرے، سے بھی خالی یاد کرے تو اللہ اکبر. وہی پوری کائنات کا رب اگر مجھ سے محبت کرے، کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو فرض پڑھنے کے بعد نفل نمازیں پڑھتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو یاد رکھو، اس لیے مجھے نماز پڑھنا ہے کیونکہ نماز کے ذریعے سے اللہ مجھے محبت کرتا ہے. 8ویں چیز، نماز اللہ کا ڈر پیدا کرتی ہے. اچھا یہ میں آگے بتاؤں گا. 8ویں چیز یہ ہے، نماز گناہوں سے پاک و صاف ہونے کا ذریعہ ہے. نماز میں کیوں پڑھوں؟ کیونکہ نماز پڑھنے سے میرے گناہ معاف ہوتے ہیں. کیونکہ میں گناہ تو کرتا ہوں، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن نماز کے ذریعے سے کیسے گناہ معاف ہوتے؟ ایک حدیث جو کہ آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے، صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر جا رہی ہو، وہ 5 وقت نہاتا ہو، تو اس کے جسم پہ کوئی مائل باقی رہے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے فرماتے ہیں، اسی طرح جو 5 ٹائم نماز پڑھتا اس کے بھی اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. ایک اور حدیث بھی سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان، اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، پھر اسی طرح ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے درمیان کے گناہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جب تک کہ انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو. صحیح مسلم کی روایت. مطلب یہ جو گناہ معاف ہونے کی بات آتی ہے نا، یہ کون سے گناہ معاف ہوتے معلوم آپ کو؟ صغیرہ. صغیرہ بولے تو چھوٹے گناہ. چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتا. 5 ٹائم کی نماز پڑھو، ہر چھوٹا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ رمضان میں روزے رکھو، اگلے رمضان تک کے پورے چھوٹے گناہ معاف ہوتے. یہ مت سمجھنا 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھوں گا سود کھاؤں گا، 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھوں گا. آج عورتیں خاص طور سے نمازی عورتیں ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں لیکن کبھی برقع نہیں پہنتے. یہ فیشن چل رہا ہے آج. حیدرآباد میں اکثر ایسے لوگ ملیں گے آپ کو. ابھی نظام آباد تک شاید وہ فتنہ نہیں آیا جو کہ مسلمان عورتیں بالکل برقع نہ پہنتے ہو اپنی زندگی میں. لیکن کئی ایسے علاقے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے شہر، بنگلور ہے، حیدرآباد ہے، بامبے ہے، یہاں کئی مسلمان اور پاکستان جیسے ملکوں میں بھی بالکل ان کی زندگی میں برقع نہیں. حالانکہ 5 ٹائم نماز پڑھتی، 5 ٹائم نماز پڑھتی، لیکن برقعے سے نفرت، داڑھی سے نفرت، ٹوپی سے نفرت کرنے والے مسلمان 5 ٹائم نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرتا. نہیں، یاد رکھو، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ تو اللہ معاف کرے گا، لیکن اللہ بڑے گناہ نہیں معاف کرے گا اس سے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح نماز میں کیوں پڑھوں؟ نماز اس لیے میں پڑھتا ہوں کیونکہ نماز خواہش نفس سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. کیسے؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کرے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا؟ نماز بے حیائیوں سے روکتی، نماز برائیوں سے روکتی ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے درس میں بولوں گا. ہم آج نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ لوگوں کی نزدیک کیا ہے؟ ایک بات، ارے نماز پڑھنے والے ہی سب سے زیادہ بدماش ہے. آج دیکھتے ہیں ہم لوگ کچھ داڑھی والوں کو، کچھ ٹوپی والوں کو، اس کی زبان جتنی گندی ہوتی
اس کے اعمال جتنے برے ہوتے بے نمازی کے بھی نہیں ہوتے، ایسے برے کام کرتا وہ. اس لیے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے والا ہی ایسے کام کرتا. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز اصل میں بے حیائیوں سے، برائیوں سے روکتی ہے. اس کا مطلب اللہ کا کلام جھوٹا ہے؟ اللہ غلط بول رہا ہے کہ تم نماز پڑھ رہے تو تم برائیوں سے رکو گے، تمہاری نماز تمہیں بے حیائی برائی سے روکے گی، لیکن نہیں روک رہی، تو اس کا مطلب اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہے. جھوٹے ہم ہیں اس لیے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، بے حیائی بھی کرتا ہوں، برائی بھی کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے میری نماز نماز ہی نہیں ہے. میری نماز نماز ہی نہیں ہے، اللہ قبول ہی نہیں کرتا ایسی نماز جس کی نماز اسے بے حیائی سے نہ روکے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھو. پھر اسی طرح میں نماز کیوں پڑھوں؟ کیونکہ نماز پڑھنے سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. کیا ہوتی جی؟ مدد کرنے والا کون ہے؟ نا اللہ. سامنے والے جواب دے رہے، پیچھے والے کچھ بھی نہیں بول رہے. مدد صرف اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ دیکھیے کہاں پر ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 45. نہیں، نماز سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. یہ چیز شاق ہے، مطلب مشکل ہے. کس کے لیے؟ مگر ڈر رکھنے والوں کے لیے. جو اللہ سے ڈرتا اس کو مشکل نہیں ہے، اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو مشکل ہے. کیا ہے؟ نماز اور صبر کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے چاہے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جب بھی مشکل آتی ہے ہم غیروں سے تو مانگتے، اللہ سے نہیں مانگتے. سب سے پہلے ہمارے ذہن میں دوسروں کا خیال آتا. ارے مشکل آئی بھائی، کس کے پاس جائیں گے؟ ارے ان کے پاس گئے تو کام بنتا ہوں گا، ان کے پاس گئے تو کام بنتا ہوں گا، ان کو جا کے پوچھیں گے، ان کو جا کے پوچھیں گے، پورے لوگوں کو جا کے پوچھ کے آخری میں کام نہیں بنا تو رات کو کیا کرتے؟ نماز پڑھ کے اللہ ہمارا کام بنا دینا بول کے مانگتے. لیکن ہونا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم اللہ سے مانگنے والے بنے. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. نماز میں کیوں پڑھوں؟ نماز اس لیے پڑھوں کیونکہ نماز اللہ کی رحمت کا سبب ہے. نماز پڑھنے سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے. آج ہم اللہ کے عذاب میں ہیں، اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو بھی نماز کی ضرورت ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور آیت نمبر 56 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لوگوں کی آشیروادوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. اللہ چاہے تو ہوتا. تو اللہ کی رحمت کب نازل ہوتی؟ اللہ کب رحم کرتا؟ جب تم نماز پڑھو گے، جب تم 5 ٹائم کے نمازی بنو گے تب اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. نماز چھوڑ کے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی، یاد رکھو. اسی طرح میں نماز کیوں پڑھوں؟ اس کے جواب میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو ہی ہدایت ملتی ہے، سیدھے راستے پہ رہتے ہیں نماز پڑھنے والے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. کیا ہے اس آیت کا ترجمہ؟ اللہ کی مسجدوں کی رونق اور آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کے پابند ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہو. تو توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہے. ہدایت پہ، سیدھے راستے پہ کون ہے؟ وہی لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے، نماز پڑھنے والے ہیں. یہی لوگ ہدایت پہ ہے. نمازیں چھوڑ کر لوگ فخر سے بولتے ہیں ہم کو کیا ضرورت ہے نماز روزے کی، ہم تو صرف فاتحہ درود کر کے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ اکبر. ایسے عقیدے مسلمانوں کے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدایت پہ وہ ہے جو 5 ٹائم کا نمازی ہو،
سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال میں نماز کیوں پڑھوں، اس کا ایک اور جواب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے سورہ معارج آیت نمبر 34 اور 35۔ نماز جنت میں لے جاتی ہے، نماز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون فما للذین کفروا قبلک مہطعین۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے 34 35، یہ دو آیتوں کو اگر آپ دیکھیں گے، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ نماز ایسے ہی نہیں جائیں گے آپ جنت میں نماز چھوڑ کر، میں توحید والا ہوں، میں فلاں جماعت کا ہوں، میں درگاہ کے پاس نہیں جاتا، میں تعویذ نہیں پہنتا، میں جنت میں جاؤں گا، نہیں جا سکتے۔ نماز کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں، چاہے آپ کسی بھی جماعت کے ہو، کسی بھی کیا ہے اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہو، کسی بھی خاندان کے ہو، کسی کو بھی پکڑ کے چلنے والے ہو۔ نماز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز پڑھو تو جنت میں جائیں گے، نماز کے بغیر تم کچھ بھی کر لو، نہیں میرے پاس بہت مال ہے، نماز نہیں پڑھتا لیکن حج کر کے آتا، میں بہت مال ہے، بڑی بڑی مسجدیں بنا دیتا لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو جنت میں نہیں جاتا، جنت میں نہیں جاتا۔ یاد رکھو کیوں؟ ایک حدیث بھی سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑ کی چوٹی پر بکریوں کے اس چرواہے پر اللہ خوش ہوتا، اللہ خوش ہوتا اس بکریوں کے چرواہے کو دیکھ کر جو پہاڑ کے چوٹی پر نماز کے لیے اذان دیتا ہے پھر نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا میرے بندے کو دیکھو، وہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں اس کے گناہ معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل کروں گا۔ ابو داؤد کی روایت۔ دیکھیے اب کیا بہانہ رہ گیا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا جو پہاڑ پہ گیا، جنگل میں چلے گیا بکریوں کو لے کے، مسجد نہیں ہے، کیا کرتا؟ اسی جنگل میں اذان دیتا، جہاں وہ ہوتا وہاں اذان دیتا اور نماز پڑھ لیتا۔ اس کو اللہ دیکھ کر فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا دیکھو دیکھو میرا بندہ میرے ڈر کی وجہ سے نماز پڑھ رہا، دیکھو جنگل میں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی ڈر کی وجہ سے وہ نماز پڑھ رہا، دیکھو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا، فرشتوں گواہ رہنا۔ اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا ماشاءاللہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پر گئے تھے ہم لوگ دعوت کے لیے، ایک صاحب ماشاءاللہ اپنے قریب کے ہی ہمیشہ آتے ہیں، کھیت میں دور ہوتا ہے، گاؤں سے دور ہوتے ہیں، کھیت میں ٹھہر کے اکیلے اذان دیتے ہیں، ماشاءاللہ اکیلے نماز پڑھ لیتے، ان کی اذان کی آواز سنا تھا میں، کتنی خوشی کی بات ہے۔ اور سفر میں جب بھی ہوتے ہیں، یاد رکھو یہ بات بھی ہے، آپ بھی سفر میں جاتے ہیں، کبھی آتے ہیں، کہیں پر بھی جنگل میں گئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں بھائی ہم پارک میں چلے گئے اب ہم کو کیا ضرورت ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ایسے نہیں بول سکتے آپ۔ ماشاءاللہ جہاں بھی وقت ہوا نماز کا، آپ فارغ ہے فوراً کیا کر لینا ہے، وضو بنا لیے اور نماز پڑھ لیے، ٹرین میں ہے وضو بنا لیے نماز پڑھ لیے، جنگل میں ہے اذان دیے نماز پڑھ لیے، مرد اذان دے گا اور عورتیں بھی ہے تو سب مل کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ بات کیا ہے، اتنی چیزیں سمجھنے کے بعد کچھ واقعات بھی رکھوں گا، جیسا کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب سے اسلام میں آیا کوئی ایک نماز ایسی نہیں گزری کہ اس کی اقامت کے وقت میں باوضو نہ ہوں۔ ہمارے صحابہ کا جذبہ دیکھیں، نماز شروع ہونے سے پہلے میں وضو کے ساتھ مسجد میں بیٹھ جاتا تھا، یعنی نماز کے بعد نہیں جاتا تھا، نماز شروع ہونے سے پہلے میں جاتا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے لے کے آج تک میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں مسجد کے اندر موجود نہ ہوا ہوں، نماز کا وقت بھی شروع ہوا ہو۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ تھے۔ پھر اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو نماز میں غیر حاضر پائے، اور ہمارے صحابہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، نماز پڑھتے تھے پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے، اگر کوئی صحابی نہیں آئے تو جا کے اس کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے جاتے تھے، کیا ہوا، کیوں نماز نہیں آئے، کیوں نماز میں نہیں آئے، یہ سب چیزیں معلوم کرتے تھے۔ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر کو پہنچے، اب آواز دیے، وہ گھر کے اندر سے باہر آیا اور کہتا ہے کہ میں اگر تمہاری آواز نہ سنتا تو باہر نہ نکلتا، مطلب میں بیمار ہوں اس لیے نماز کو نہیں آیا، لیکن تمہاری آواز سن کے میں بات کرنے کے لیے باہر آیا کیونکہ میں بیمار ہوں۔ تو اس کے جواب میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو نے نماز کی پکار کو تو چھوڑ دیا جو میری پکار سے کہیں زیادہ تیرے اوپر واجب تھی، ضروری تھی۔
یعنی نماز کی پکار جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے طرف سے آواز آئی حی علی الصلاۃ، آ نماز کے لیے، اس پر تو توجہ دیا نہیں اور اس کے لیے تو گھر سے نہیں نکلا، لیکن میری پکار سن کے تو گھر سے نکلا، تیرے اوپر واجب تھا تو اللہ کی پکار سن کے آتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی بیمار ہوتا نا، 2 آدمیوں کے سہارے سے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے جاتا تھا، نماز پڑھ کے آتا تھا۔ صحابہ کے زمانے میں نماز کے چھوڑنے کو صحابہ کفر سمجھتے تھے، آج ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو نماز میں نہیں پائے تو کہا کہ اگر دوبارہ تم لوگ ایسا کرو گے تو تمہارے پاس میں ایسے لوگوں کو بھیجوں گا جو تمہارے گردن پکڑ کے گھسیٹ کے لائیں گے۔ صحابہ نماز کے چھوڑنے کو معمولی گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ تو بہرحال نماز میں کیوں پڑھوں، اس کے کئی جواب آپ لوگوں کو مل گئے۔ آخری ایک بات بول دے کہ اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے، ہم سب کو نبی سے محبت ہے نا جی؟ سب سے زیادہ ایک مسلمان کو کس سے محبت ہونا؟ اللہ کی۔ سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ کے بعد کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبی سے اگر سچی محبت ہے تو میں پرسوں جمعرات کے درس میں بتایا، سچی محبت کس کی؟ جو نبی سے میرا دعویٰ ہے، نبی سے میرے کو سچی محبت ہے، تو اس دعوے میں سچا کون؟ جو نبی کے نقش قدم پر چلتا ہو، نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہو، نبی کو دیکھ کر میرے نبی نے ایسا کیا بول کے اس کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حرکت پہ حرکت کرتا ہو، یہ ہے نبی کی سچی محبت۔ اور میں آپ کو مثال بھی دیا تھا اس سے پہلے، اتباع کس کو بولتے ہیں، سچی محبت کس کو بولتے ہیں؟ جیسے آج وہ ایکٹروں کو، ان کو دیکھ کر جو ان کے پیچھے پڑے نا، ان کو فالو کرنے والے، انہیں جیسا بال بناتا میں ویسے بال بناتا ہوں، انہیں جیسا کپڑا پہنتا میں ویسے کپڑا پہنتا ہوں، ہے نا؟ تو یہ ہے اس سے سچی محبت۔ انہیں نہیں بولا تو بھی انہیں کرنے کے لیے چلے جاتا ہمارا نوجوان، اس کو محبت بولتے۔ تو ایسی محبت اصل میں مسلمان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا تھا۔ تو یاد رکھو، ہمارے نبی کیسی نماز پڑھتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازے سے واپس گھر آ رہے تھے، سر میں درد شروع ہوا۔ وہ سر میں درد جو شروع ہوا وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی، اسی بیماری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ انتقال سے 6-7 دن پہلے کا واقعہ ہے، بیماری شروع ہوئی، اس کے بعد یہ بیماری بڑھتے گئی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عشاء کا وقت تھا، 4-5 دن پہلے کا واقعہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہونا چاہتے تھے، بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ صحابہ انتظار کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا۔ ہوش آنے کے بعد پوچھتے ہیں، اے صحابہ تو نے نماز پڑھ لی؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول تمہارے ہی انتظار میں ہیں۔ پھر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر انتظار کرے، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئی، پھر پوچھتے ہیں کیا صحابہ تو نے نماز پڑھ لی؟ نہیں اللہ کے رسول آپ کے انتظار میں۔ پھر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے، پھر بے ہوش ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو اب میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں مسجد میں آ کر تم کو نماز پڑھاؤں، تو تم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دو کہ وہ تمہیں نماز پڑھائیں۔ تو وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ مسجد نبوی کا واقعہ ہے، سوچو آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات ہے، صرف 2-3 دن پہلے کا یہ واقعہ، انتقال سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اللہ اکبر بولے، جماعت شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کو اشارہ کرتے ہیں، اے صحابہ ادھر آؤ۔ صحابی 2 جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اسی حالت میں اپنے گھر سے، اپنے حجرے سے نکل کر مسجد میں جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بیماری میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف میں تھے، اتنی پریشانی میں تھے، اتنے کمزور تھے کہ 2 صحابی آئے، اٹھائے اور لے جا رہے تھے تو میں دیکھ رہی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پیر زمین پہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے۔
میرے نبی کے جسم میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ پیروں کو کھڑا کرے، اٹھائے، آگے قدم بڑھائے، اتنی بھی طاقت نہیں تھی، 2 پیر گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایسی حالت میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد خطبہ بھی دیے، آخری لمحات میں خطبہ دیا، اے لوگو الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کو قائم کرو۔ میرے نبی ایسی بیماری کی حالت میں بھی کہ جسم میں طاقت نہیں ہے، 2 پیروں کو گھسیٹتے ہوئے بھی جا کے نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، اور میں صرف اتنا چھوٹا بہانہ بنا کے کہ میرے کو کمر میں درد ہے، میرے کو پیٹ میں درد ہے، میرے کو موڈ نہیں ہے، میں بیزی ہوں، میرے سر میں درد ہے، یہ بہانہ بنا کر میں نماز چھوڑوں؟ یہ نبی سے سچی محبت ہے؟ یہ نبی کی سنت پر عمل کرنے والا مسلمان ہے؟ یہ نبی کی امتی ہے جو بہانے بنا کر نماز چھوڑتا ہے؟ وہ نبی تو ایسی تکلیف میں بھی نماز نہ چھوڑے، اور ہم بہانے بنا کر نماز چھوڑے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابہ ہے؟ آخری لمحات کیا ہوا تھا؟ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑے، فجر کا وقت ہے، پیچھے سے دشمن آیا، وار کر دیا، اتنا زخم ہو گیا کہ پیٹ پورا کٹ گیا، انتڑیاں باہر آ گئی، ایسی حالت میں وہیں پر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش میں آیا ایسی حالت تھی کہ منہ میں اگر دودھ ڈالتے تو پیٹ کے انتڑیوں سے دودھ باہر نکل رہا تھا، منہ میں پانی ڈالتے تو پیٹ کے انتڑیوں سے باہر نکل رہا تھا۔ ایسی حالت میں جب ہوش میں آئے تو پوچھے، اے صحابہ میں نماز پڑھا رہا تھا، کیا میری نماز مکمل ہوئی؟ اللہ اکبر، کیا میری نماز مکمل ہوئی؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں اے عمر تمہاری نماز مکمل نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں کھڑا کرو، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ ہمارے نبی کا طریقہ تو یہ ہے، ہمارے صحابہ کا ڈر تو یہ ہے نماز کو لے کر، اور ہمارا ڈر کیسا ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں جو نماز چھوڑ کے بھی، فجر چھوڑ کے بھی ہم سمجھتے ہو کہ ہم نمازی، ہم مسلمان، ہم جنتی؟ کیسے جنت میں جائیں گے؟ کیسے سچے مسلمان بنیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس درس میں آپ لوگوں کے سامنے یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نماز کیوں پڑھوں۔ یہ سب باتیں جب یاد رہیں گی نا، نماز میں اس لیے پڑھوں کیونکہ میرا مالک مجھے حکم دیا، میں نماز اس لیے پڑھوں کیونکہ میرے رب کا حکم ہے، نماز میں اس لیے پڑھوں کیونکہ میرے رب کی بے شمار نعمتیں میرے ساتھ ہے، میں استعمال کر رہا ہوں۔ میں نماز اس لیے پڑھوں کیونکہ اس کے ذریعے سے میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں نماز اس لیے پڑھوں کیونکہ میرا رب مجھ پر رحم کرتا ہے۔ میں نماز اس لیے پڑھوں کیونکہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوتی ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں۔ میں نماز اس لیے پڑھوں کیونکہ میرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں نماز اس لیے پڑھوں کیونکہ اللہ میری مدد کرتا ہے۔ میں نماز اس لیے پڑھوں کیونکہ اللہ کا میں شکر گزار بندہ بنوں۔ میں نماز اس لیے پڑھوں کیونکہ اللہ میرے گناہ معاف کرتا ہے۔ میں نماز اس لیے پڑھوں کیونکہ یہ نماز مجھے جنت میں لے جائے گی۔ یہی چند باتیں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو سچا مسلمان بنا دے۔ اللہ ہم کو مرتے دم تک قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ علم سیکھنے اور سکھاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔